حضرت یوسف علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. سورۃ یوسف پر بات چل رہی تھی. سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے احسن القصص یعنی یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر ایک خوبصورت قصہ بیان کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یہ 12 بھائی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا اور وہ خواب اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا. تو ابا چونکہ نبی تھے وہ یہ بات سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ایک عظیم منصب اور بہترین مستقبل عطا کرنے والے ہیں. تو لہذا انہوں نے یہ فرمایا کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ان کو کسی مسئلے میں ڈال دے گا، لہذا یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو مت سنانا. ابا جی کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ تھی، اور ایسا ہوتا ہے کہ طبعاً بعض بیٹے یا بیٹیوں میں سے کسی ایک کی طرف باپ کا یا ماں کا دل جھکتا ہے اور اس کی طرف محبت زیادہ نظر آتی ہے. تو اس میں کوئی پکڑ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کے حوالے سے جس کے دل میں محبت ڈال دیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں زیادہ تھی. یہ بات ان کے بھائیوں کو بری لگتی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ابا تو صرف یوسف کی طرف زیادہ محبت فرماتے ہیں، تو کوئی ایسا معاملہ کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ راستے سے ہٹ جائیں اور ان کا پتہ کاٹ دینا چاہیے. یہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد یہ طے کیا کہ چلتے ہیں کہیں گھومنے کے بہانے اور یوسف کو لے جا کر وہاں کہیں قتل کر دیں گے. بھائیوں کا آپس میں یہ مشورہ چل رہا تھا تو کسی ایک نے کہا کہ قتل مت کرو، اسے کسی جگہ ڈال دیتے ہیں اور معاملہ اسی طرح سے دور ہو جائے گا. بہرحال غرض یہ کہ یہ حضرات گھومنے کے لیے نکلے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدشہ ظاہر بھی کیا کہ دیکھو بھائی اس کا خیال رکھنا، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. ابا کیسی بات کرتے ہیں آپ، ہم اتنے سارے بھائی، مجال ہے کوئی اس کو ہاتھ لگا دے. اور اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے ابا کو اس بات پر راضی کر لیا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے. وہاں جا کر ان بھائیوں نے اپنے معاملے پر تو کچھ کرنا ہی تھا اپنی سوچ پر. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل تو البتہ نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا. اور پھر اب گھر جا کر ابا کو جواب بھی دینا ہے کہ بچہ کہاں چلا گیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے قمیض رکھ لی اپنے پاس اور اس پر ایک جھوٹا موٹا خون لگا کر روتے پیٹتے اپنے گھر پر آئے اور ابا سے کہنے لگے کہ ابا جی یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، بچے نہیں تھے، بات کو سمجھتے تھے کہ کچھ معاملہ دوسرا ہوا ہے اور یہ جھوٹ میرے سامنے بیان کر رہے ہیں. بل سورت لکم انفسکم امرا، یہ تو تم نے اپنی طرف سے یہ بات گھڑ لی ہے. بڑا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا جس نے کھایا اور قمیض پھٹی بھی نہیں اور خون بھی عجیب. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ فصبر جمیل، میں تو سوائے صبر کے اس پر اور کچھ نہیں کر سکتا، میں تو صرف صبر کروں گا. حضرت یوسف علیہ السلام گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور ہو گئے. باپ پر اس کی اولاد اس سے گم ہو جائے، انسان دفنا دیتا ہے تو سکون آ جاتا ہے، لیکن گم ہو جائے اور اس کا عطا پتہ نہ ہو تو انسان اس سے متعلق جب تک خود نہ مر جائے اس کا غم اس کے سینے میں لگا رہتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام پر یہ پریشانی آئی اور اس پر صبر کی اعلیٰ مثال بنے رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے گویا کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ مصیبتوں پر صبر کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے. بہرحال وقت گزرتا گیا. وہاں اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ایک قافلہ گزرا اور اس قافلے والوں کو پانی کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے کنویں کے اندر ڈول پھینکا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ تم اس ڈول میں بیٹھ جاؤ.
حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے، قافلے والوں نے جب کھینچا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو الگ وزن ہو گیا اس کا، کوئی پانی کا وزن تو ایسا نہیں ہوتا، پانی کے وزن میں اور انسان کے وزن میں لا محالہ فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے جب کھینچا تو بجائے پانی کے خوبصورت بچہ باہر نکلا، یا بشرا ھذا غلام، کتنا خوبصورت بچہ ہے، چلو بھائی اس کو تو ہم بیچیں گے۔ اس زمانے میں منڈیاں لگا کرتی تھیں، انسان فروخت ہوتے تھے، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جایا گیا، اور صرف لے جایا نہیں گیا بلکہ وہاں پر ایک چرچا مچ گیا کہ بھئی ایک بڑا زبردست اور خوبصورت بچہ آیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ہے۔ تو بولیاں لگنے لگیں، یہاں تک کہ عزیز مصر کے لوگ بھی وہاں مارکیٹ میں گھوم رہے تھے تو انہوں نے بھی بولی لگائی، اور غرض یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنی بیوی زلیخا، جس کا نام بتایا جاتا ہے یا واللہ عالم، اس سے مشورہ کیا کہ بھائی اسے ہم اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں بطور بیٹے کے، یا جو بھی سوچ ہو اس کے بطور ہم اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں خدمت کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر رہنے لگے، اور عزیز مصر نے باقاعدہ احکامات جاری کیے، اکرمی مثواہ، اس کا بہترین ٹھکانہ، اس کا خیال رکھو۔ یہاں پر مفسرین کرام نے نقطہ لکھا ہے کہ دیکھو اپنوں نے کہا قتل کر دو اور غیر کہہ رہا ہے کہ اس کا استقبال کرو۔ یہ ایک نقطہ بھی مفسرین نے یہاں پر بیان کیا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے خنجر گھونپتے ہیں اور دوسرے لوگ اس پر مرہم رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق عزیز مصر نے یہ حکم دیا، اور چونکہ حسین و جمیل تھے تو ہوا یہ کہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو، ان کا عشق اس کے گھر میں دل میں گھر کر گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے لگی۔ صرف ڈورے نہیں ڈالے بلکہ ایک ماحول بنا کر ان کو گناہ تک کی وہ دے دی کہ بھائی آؤ مجھ سے گناہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی نبی بنے نہیں تھے، لیکن نبی بننا تھا، اور نبیوں کو اللہ رب العزت ان کی جوانی میں، ان کے بچپنے میں اللہ رب العزت پاک صاف رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر بڑے پریشان ہوئے، اور بس آؤ دیکھا نہ آؤ دروازوں کی طرف دوڑ لگائی۔ دروازے جو کہ کنڈیوں سے بند نہیں تھے، تالے لگے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ وہ تالے ٹوٹنے لگے، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل کر بھاگنے لگے۔ یہاں پر یہ اشارہ ہمیں دیا گیا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسے معاملات ہوں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کیا کروں، اب تو دروازے بند تھے، اب تو کنڈیاں تھی۔ انسان کے جتنا بس میں ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں دوڑتے دوڑتے دروازے تک پہنچے تو اللہ کی شان کہ اسی وقت عزیز مصر گھر میں داخل ہو رہا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کی جان میں جان آئی کہ چلو اب کچھ بچاؤ ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی تھوڑا سکون کا سانس لے رہے تھے، ٹھنڈی آہیں بھر رہے تھے کہ پیچھے سے زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھیں تو صحیح، یہ آپ کے گھر کے عزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اور پریشان کہ اللہ یہ کیا مصیبت کہ گناہ کی دعوت بھی خود دی، اور یہ عورتوں کی چال بتائی کہ عورتیں کس طرح اپنی بات کو پلٹتی ہیں معذرت کے ساتھ۔ یہ عورتوں کا کام بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بات کو ایسے پلٹ دیتی ہیں، انسان بعض دفعہ پریشان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا۔ بہرحال وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور عزیز مصر کے پاس جو گود میں ایک بچہ تھا، چند بچے بولے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ایک یہ بچہ اور ایک تیسرے اور بھی آتے ہیں، وہاں پر ان میں سے ایک بچہ یہ تھا جو عزیز مصر کی گود میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سپریم کورٹ کے وکیل کی طرح لڑنے لگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر معاملہ کیا ہوا ہے، اگر اس بندے کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ سمجھے کہ گناہ کی دعوت اس طرح دی گئی ہے کہ جس میں یہ بندہ ملوث ہے اور یہ عورت پاک ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ عورت اس کیس کے اندر ملوث ہے اور یہ بندہ پاک صاف ہے۔ تو جب عزیز مصر نے اتنا حیران کن معاملہ دیکھا کہ ایک دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے تو اسے اللہ کی شان تھی، وہ بھی خود حیران ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ واقعی غلطی اسی عورت کی ہے، اور اسے کہا کہ بھائی تم رفع دفع کرو۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم
رفع دفع کرو، مٹی پاؤ، جیسے ہم کہتے ہیں نا مٹی پاؤ. اور عزیز مصر نے اپنی بیوی سے بھی کہا کہ تم بھی انہیں سوری کہو، اور بات کو ختم کروا دیا. اب بات چھپتی کہاں ہے؟ بات تو چھپتی نہیں ہے اس طرح کی. اندر اندر چلتے چلتے یہ بات پتہ لگی تو معلوم یہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی تو اپنے ملازم، اپنے خادم پر فریفتہ ہو گئی ہے. تو اب اس کو اپنی جھیپ ختم کرنی تھی. اس نے کہا کہ میں انہیں سبق پڑھاتی ہوں. ایک دعوت رکھی جسے ٹی ٹائم آپ کہتے ہیں نا، چائے پہ بلا لیا سب کو. تو سب کو بلوایا، جمع کیا، ان کے سامنے فروٹ رکھ دیے، چھریاں بھی رکھ دی، اور کہا کہ کھانا شروع کرو. کھانا شروع کرا تو اسی دوران میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا تم اندر آؤ. جب حضرت یوسف علیہ السلام اندر آئے تو ایک انتہائی حسین نوجوان کو ان عورتوں نے، جو کہ مصر کی بازاری عورتیں تھیں، انہوں نے جب یہ دیکھا تو بجائے فروٹ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. قطعن ایدیہن. یہ قرآن مجید نے بڑے حسن کے ساتھ واقعی بیان کیا اس قصے کو کہ انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. تو وہاں پر رک کر اس خاتون نے، زلیخا نے یہ کہا کہ دیکھو تم جس بندے کے بارے میں مجھے طعنہ دیتی تھی وہ کتنا حسین ہے. تم صرف چند لمحوں کے اندر اس کے اوپر فدا ہو گئی ہو. میں تو اس کے ساتھ رہتی ہوں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دھمکی لگائی کہ اگر تم میرے ساتھ یہ معاملات نہیں کرو گے تو میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گی. اور یہ ہمیشہ سے بڑوں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہیں اندر کروا دیں گے. کوئی حق بات بھی کرے تو اسے کیسے کیس آپ آس پاس میں دیکھیں ملتے ہیں کہ ایک بندہ حق بات کہہ رہا ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، نہیں ہوگے تو تمہیں اندر کروا دیں گے، اور اسے اندر کروا دیتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس گناہ میں پڑنے سے اچھا ہے کہ میں جیل چلا جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ہماری تربیت فرمائی، ہمیں سمجھایا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام تو بڑے آدمی تھے، انہوں نے جو کہا، لیکن تم کبھی ایسا مت کرنا کہ کسی مصیبت کے وقت یہ کہہ دو کہ مجھے جیل منظور ہے. نہ، تم اس وقت یہ کہنا کہ اللہ مجھے ایسی جیل سے بھی بچا اور اس برائی سے بھی بچا. یہ دعا تم اس وقت اپنے لیے مانگ لینا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. جیل مت مانگنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہماری یہ تربیت فرمائی. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے. جیل میں جا کر تو وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں بہت سارے. تو کچھ لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی بڑے شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس کیس میں بیچارے اندر آ گئے. تو وہ بیٹھ کر اندر باتیں چلنے لگی، اور اسی دوران میں ان میں سے قیدیوں میں سے دو نے خواب دیکھا. انہوں نے کہا یار خواب دیکھا ہے، اب کس کو بیان کریں؟ تو جیل میں تو یہی ایک بزرگ آدمی معلوم ہوتے ہیں اور شریف بھی دکھ رہے ہیں، چلو ان سے بات کرتے ہیں. جا کر ان کے پاس اپنے خواب بیان کرنے لگے. ایک نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، اس میں سے جانور کھا رہے ہیں. ایک نے کہا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کا خواب سنا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو خواب کی تعبیر تو میں بتا دوں گا، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس اب ویسے بتا دوں گا، یہ باقاعدہ اپنے ایک علم کے ذریعے سے بتاؤں گا. اسی دوران میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دین کی بات بھی چلا دی. نبی کا کام ہوتا ہے اپنے موضوع کو بیان کرنا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، میرے بھائیوں، تم ایک بات تو بتاؤ کہ ایک خدا کو ماننا زیادہ اچھا ہے یا ڈھیر ساروں کو ماننا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ایک کو ماننا چاہیے، ایک ہی کی بات ماننی چاہیے. تو وہاں پر گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی بیان کیا، اور ان کے جو خواب تھے اس پر بھی انہوں نے تعبیر دی. ان دونوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سے کہا کہ تم میں سے ایک بندہ تو چھوٹ جائے گا، اور چھوٹے گا نہیں بلکہ اس کی نوکری بھی بحال ہو جائے گی، اور دوسرا بندہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا. ان میں سے کسی کے سامنے یہ تعبیر بیان کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں یہ گمان کیا کہ یہ بندہ چھوٹ جائے گا، اس کو سائیڈ میں لے گئے، کیونکہ خواب میں تعبیر میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ مرنے والے ہو. یہ علماء نے اس کو ناجائز لکھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے من جملہ ان دونوں کو خواب کی تعبیر بیان کر دی، اور جس کے بارے میں یہ سمجھا تھا کہ یہ چھوٹ جائے گا اس کو سائیڈ میں لے گئے اور کہا کہ تم چھوٹ جاؤ گے، تمہاری چھوٹو گے نہیں، تمہاری نوکری بھی بحال ہو جائے گی. ایک کام تو کرنا، بادشاہ سے جا کر کہنا کہ ایک یوسف ہے زندان کے اندر جو بالکل بے گناہ ہے، ذرا اس کے معاملے کو تو دیکھ لیں.
بات آئی گئی ہو گئی، یہ بندہ چھوٹ گیا، اس کو سولی چڑھا دیا گیا۔ اب یہ چھوٹا اور یہ تھا بادشاہ کے کچن کا آدمی جو اس وقت جوس نکالنا، شراب بنانا یا جو بھی تھا وہ کام کرتا تھا، اس کی ڈیوٹی بحال ہو گئی۔ لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات اور ان کا پیغام وہاں بادشاہ کو بتانا بھول گیا، اور بھول نہیں گیا بلکہ بھلا دیا گیا۔ یہاں پر ہمیں یہ درس دیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیا گیا کہ یہ جو بھلایا گیا ہے نا، یہ اس لیے کہ اے یوسف ذرا ایک بات تو بتاؤ، یہ تمہیں کنویں سے کس نے نکالا؟ اللہ نے۔ یہ تم اس کے فتنے میں پڑنے سے تمہیں کس نے بچایا؟ اللہ نے۔ تو اے یوسف تم نے یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم سے نظر کیوں ہٹائی، بادشاہ کی طرف ڈالی؟ تمہیں چاہیے تھا تم مجھ سے رو کر مانگ لیتے، میں تمہیں دے دیتا۔ تو یہ ایک سبق گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا اور ان کو تنبیہ فرمائی۔ تھوڑے عرصے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، کابینہ کا اجلاس بلایا اور کہا کہ یار ایک خواب میں نے دیکھا ہے بڑا پریشان کن۔ بعض دفعہ خواب ایسے ہوتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ وہ بادشاہ حیران ہوا، کیا دیکھا ہے بادشاہ سلامت؟ بھائی میں نے یہ دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، دبلی گائیں موٹی کو کھا رہی ہیں، اور پھر وہاں پر گندم کی کچھ فصل کے متعلق کہا کہ 7 ہری ہیں اور 7 خشک ہیں۔ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، تو اس کی کوئی تعبیر تو بتاؤ۔ تو چند لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے شاید پیٹ میں گیس ہے، اضغاث و احلام، آپ کے پیٹ میں گیس ہے، ویسے ہی خیالات آ گئے۔ جب یہ بات چل رہی تھی تو یہ بندہ اس کو شراب یا جو بھی وہ جوس وغیرہ تھا وہ پیش کر رہا تھا۔ اس کے بعد کان میں آئی اور کئی عرصے کے بعد، تقریباً سالوں کے بعد، اس نے کہا کہ ارے وہ جو جیل میں بندہ ہے اس نے خواب دی تھی، وہ تو تعبیر اتنی زبردست ہوئی کہ میں چھوٹ گیا تھا اور جس کے بارے میں کہا مرے گا اس کو سولی ہو گئی تھی۔ بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں، تو میں آپ کو ایک بندہ بتاؤں؟ ہاں بتاؤ۔ وہ یوسف نام کا ایک بندہ جیل میں ہے، وہ بڑی زبردست خواب کی تعبیر دیتا ہے۔ اچھا جاؤ ذرا پوچھ کر تو آنا۔ گئے بھائی، جا کر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ خواب سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی تعبیر ہے کہ 7 سال قحط کے آئیں گے، 7 سال فراوانی کے آئیں گے، اور وغیرہ وغیرہ۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر لے کر وہ وہاں پہنچا، اور پہنچ کر جب تعبیر بتائی تو بادشاہ حیران۔ بادشاہ نے کہا کہ یار تعبیر تو بڑی زبردست معلوم ہوتی ہے، تیر بہدف، یہ بندہ کون ہے جس نے اتنی عقل مندی کی باتیں کری ہیں؟ تو کہا کہ وہ تو یوسف ہیں، اور بادشاہ سلامت بے گناہ بیچارہ اندر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق بادشاہ نے کہا کہ اچھا جاؤ ان کی فائل نکلواؤ اور دیکھو بھئی ان کے کیس کو رفع دفع کرو۔ وہاں پر جب یہ پہنچے اور کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا کہ میں تو ایسے باہر نہیں جاؤں گا، یہ جو مجھے جس کیس میں اندر کیا ہے اس کا معاملہ کیا ہے، یہ تو ذرا واضح کرو، یہ مجھے کس کیس میں اندر کیا ہے، کیوں بلا وجہ اندر کیا ہوا ہے، ذرا اس کو بھی تو واضح کرو۔ بغیر کیس کو کلیئر کیے میں صرف خواب کی تعبیر پہ باہر آنے والا نہیں ہوں۔ تو جب فائلیں باہر نکلیں اور وہاں سے اس عورت کو بلوایا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی واقعی یہ بندہ بے گناہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، غلطی میری ہی تھی۔ یہ زلیخا نے وہاں پر عزیز مصر کی بیوی نے یہ اقرار کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی بیان کی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ چاہیں تو مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ یہاں پر ایک پیغام یہ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سنبھال سکتے ہیں تو اپنی وہ چیز بیان کسی بڑے کے سامنے کر دینی چاہیے کہ میں اس کام کو اچھے سے سنبھال سکتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ بات چلتی گئی، اسی دوران میں بادشاہ بھی فوت ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے اور بڑے بنے۔ اسی دوران میں وہاں پیچھے جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا وہاں پر بھوک آ گئی، قحط پڑ گیا۔ اب ان کو پتہ لگا کہ بھائی ایک پیچھے مصر ہے، مصر کے اندر جو ہے وہاں راشن بٹ رہا ہے، تو وہاں جانا چاہیے، راشن مل جائے گا۔ یہ بھائی وہاں سے اپنی سواریوں پر سوار ہو کر نکلے اور راشن لینے کے لیے پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کے سب کو پہچان لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پر تو فاقے ہیں اور ہمیں کھانے کے لیے راشن چاہیے۔ تو کتنے بندے ہو؟ جیسے ہمارے یہاں بھی مردم شماری والے گھوم رہے ہیں، کتنے افراد ہو، نام لکھ رہے ہیں، سارے پتے پوچھ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک زمانے کے اندر راشن کارڈ بنا کرتے تھے،
उस राशन कार्ड के ज़रिए से राशन दिया जाता था। कितने अफराद हैं भाई, 7 बंदों की चीनी इनको दे दो, भाई 7 बंदों का आटा इनको दे दो। तो इन्होंने कहा कि बंदे तो हम ज़्यादा हैं, वालिद साहब बूढ़े, एक और भाई भी है। अच्छा देखो भाई, उसके बगैर तो नहीं मिलेगा। नहीं नहीं आप दे देना, आप हम परेशान हो जाएंगे, अब्बा देते नहीं, उसको हमारे साथ भेजते नहीं। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुतालिक उन्होंने कहा कि एक भाई को तो उनके भेड़िया खा गया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दिल में मुस्कुराने लगे, वो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तो अच्छा अब दूसरा क्या है, तो दूसरे का ये मामला है। नहीं नहीं, उसका राशन आप आज तो दे देता हूँ, आइंदा अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको साथ लाना पड़ेगा। ये राशन लेकर वहाँ पहुँचे और दूसरी बार जब इनका आना हुआ, मैं मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो बिन्यामीन को लेकर निकले। अब अब्बा जी ने जब ये बात सुनी तो कहा कि देखो अब इसके साथ कुछ मत कर देना, इसको कोई मामले में मत डाल देना। ये लेकर बिन्यामीन को, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, यहाँ पर पहुँचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक तरफ बुलाकर बिन्यामीन के कान में कहा, मैं तेरा भाई हूँ यूसुफ, मैं एक तदबीर करके तुझे रोक लूँगा, तू घबराना मत। अच्छा जी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनको खूब राशन दो। राशन दिया गया और एक तदबीर ये की कि अपना जो प्याला था वो अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि बिन्यामीन के सामान में डाल दो, छुपा दो। छुपा दिया गया, लेकर जाने लगे, बिन्यामीन भी साथ जाने लगे। अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिकून, ए काफले वालों तुम तो चोर हो, चोर चोर चोर। ये आवाज़ लगने लगी। भाई किस बात के चोर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या चोरी कर लिया हमने? भाई तुमने बादशाह का वो प्याला चोरी कर लिया है। अच्छा, जब इंसान साफ होता है तो 2 बातें ज़्यादा करता है। चोर चोर लगा रखा है, ले लो सामान की तलाशी, अपनी खुशी पूरी कर लो, और जैसे देखना है देख लो। और बात सुनो, अगर हम चोर, तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। अच्छा मानते हो ये बात? हमारे यहाँ तो चोर की सज़ा ये है कि जिसके पास से सामान निकलेगा हम उसको अपने पास रोक लेंगे। कबूल है। सामान तलाशी शुरू हुई हुई हुई, वो बिन्यामीन के सामान से प्याला निकला। अब ये पैरों में पड़ गए। बाबा पहले एक केस हमारे गले में पड़ा हुआ है, अब ये दूसरा मामला हो जाएगा। बिन्यामीन को बहरहाल रोक लिया गया। इन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत की, भाई इसकी जगह हम में से किसी को ना ना ना, तुमने खुद एग्रीमेंट किया है, तुमने कहा कि हाँ जिसके पास से सामान निकले उसको रोक लेंगे, तो ये तो हमारा तरीका है। अब ये घर पहुंचे, वहां जाकर अब्बा को खबर दी कि आपके बेटे ने चोरी की है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गम पहले ही था, बिन्यामीन की खबर भी आई, तो अब आप सोचें कि उस बाप पर क्या गुजरेगी कि जिसके ऊपर ये इस तरह का हादसा टूटे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ना, मुझे यूसुफ भी मिलेगा और मुझे मेरा बिन्यामीन भी मिलेगा। ये हमें दर्ज दिया कि अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात से। लेकिन रोते रहे। इस दौरान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि इनकी आंखें चली गई। बच्चों ने कहा, अब्बा जान आप क्यों इतना? कहा, तुम्हारा तो मैं कुछ नहीं कर रहा ना, मैं तो अपने अल्लाह के आगे रो रहा हूँ, मैं तुमसे क्या मांगता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक जब ये मामला हुआ तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ यूसुफ को और उनको ढूंढ कर आओ, दोनों को ढूंढ कर आओ। ये सारे निकले बाहर, जाकर वहाँ पहुँचे। इनको पता है कि भाई वो तो कैद हैं वहाँ पर। वहाँ गए, जाकर हालात पेश किए कि घर पर तो अब्बा रो रो कर उनकी आंखें चली गई, कहत का हाल है। इस जगह पर आकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल पसीज गया, क्योंकि बाप की मोहब्बत तो बहरहाल बेटे को भी होती है ना। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल पसीज गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बात सुनो, ये तुम्हारा कोई भाई था क्या यूसुफ? अल्लाह अकबर, इनके तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिंच गई। अब ये जैसे वो रजिस्ट्रार होता है ना, वो प्लाट नाम करवाने जाएं तो ये डीसी ऑफिस में वो एनआईसी पे ऐसे आंखों में आंखें डालता है, फिर बंदे को देखता है, फिर आंखें डालता है, फिर हमारी तो लाइन है, तो वो ऐसे देखता है गौर से कि यही बंदा है या कौन है, प्रॉपर्टी क्यों बेच रहा है ये। तो उन्होंने आंखों में आंखें डाली हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, और बड़ी हैरानगी से कहने लगे, वो जो अंदाज यहाँ कुरान ने बयान किया है ना, उसको हम क्या बयान करें? इन्नका लअंत यूसुफ, आप यूसुफ हैं? क़ाल अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी, मैं यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई है, तुम भी मेरे भाई हो। ओ ये तो सजदे में यानी ढेर हो गए। कहने लगे, हम तो माफ़ी चाहते हैं, तुम इधर किधर, यहाँ कैसे पहुँचे?
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 وظیفے بتائے کہ میں یہاں کیسے پہنچا. وہ 2 وظیفے کیا بتائے؟ انہ من یتقی ویصبر، کہ جو انسان تقوی اختیار کرے گا، نیکی کے راستے پر چلے گا اور صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی. اچھا اب ایک کام کرو، جلدی جاؤ، ابو کو لے کر آؤ، فٹافٹ جلدی جلدی جاؤ سارے. یہ گئے، جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لایا. وہاں کیا ماحول ہوگا اس کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، ہم کیا سن سکتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے. ابا جی ادھر بیٹھے، ساتھ بیٹھے، میرے ساتھ بٹھایا. ورفع ابوی، اپنے والدین کو ساتھ بٹھایا. وخروا له سجدا، اور وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. پھر ابا سے کہنے لگے، ابا وہ بچپن میں خواب نہیں دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں میرے تعبیر آج پوری ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کے سامنے یہ چیز بیان کی، اور بڑے اچھے ماحول کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو یوں کیا، میں تو وہاں پر بھی بچ گیا، میں تو جیل میں گیا تو میں نے وہاں پر بڑے تقوی اختیار کیے. کچھ نہیں، نہ بھائیوں کو تانا دیا، اپنے بھائیوں کو کسی ایک کو کوئی تانا نہیں دیا. بس ایک بات کہی کہ دیکھو بھائی وہ چھوڑو، رفع دفع کرو، ہمارے اور آپ کے درمیان وہ شیطان نے کوئی معاملات کر دیے تھے، بس چھوڑو یار، اس پر مٹی پاؤ، بس اب اللہ سے توبہ. اب یہاں پر جب یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور اسی دوران میں ایک بات رہ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو بھیجا نا کہ جاؤ ذرا ابا کو لے کر آؤ فٹافٹ، تو یہ فرمایا کہ وہ جو آنکھوں کی بات سنی نا، فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ، ان کی آنکھوں پہ مس کرنا، اللہ آنکھیں دے دیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا. ابھی یہ بھائی آدھے راستے میں پہنچے تھے، وہاں گھر کی عورتوں کو حضرت یعقوب کہنے لگے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے اگر تم سٹیایا ہوا نہ سمجھو تو مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر کی جو عورتیں اس وقت موجود تھیں ان سے یہ کہا کہ بھائی مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹیایا ہوا نہ سمجھو. تو یقیناً گھر کی عورتیں بھی حیران ہوئی ہوں گی کہ ان کو دیکھو کتنے عرصے کے بعد یوسف کی خوشبو آ رہی. یہاں پر اس کرتے کو اپنی آنکھوں پر مس کیا اور اس سے اللہ نے ان کی آنکھوں کو لوٹایا. ہمیں برکت بتائی، برکت، اللہ والوں کی برکت، جس کی آج بہت سارے لوگ منکر ہیں. یہ نیٹ پر آتے ہیں، اس پر بہت سارے انجینئر جیسے نکمے لوگ، اور کہتے ہیں یہ برکت کیا. بھائی یہ برکت ہوتی ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض دی اور وہاں ابا کی آنکھیں لوٹ گئیں، یہ برکت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ڈال رہے ہیں، پھونک مار رہے ہیں، کوئی بڑے بزرگ یا عالم کچھ پڑھ کر پھونک رہے ہیں، اس کی برکتیں ہیں. ان برکتوں کے ہم قائل ہیں. ہم تو قائل ہیں، جو نہیں ہے اس کا عقیدہ اس کو مبارک. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قمیض بھیجی، ان کی آنکھیں لوٹی، یہ تشریف لائے، یہ سجدے میں گرے. اب بیٹوں نے کہا کہ جو دوسرے بھائی تھے جو اپنے ان حرکتوں میں ملوث تھے، انہوں نے ابا کے آگے ہاتھ جوڑے، ابا جی آپ کیا کہتے ہیں، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی تھی اس زمانے میں. تو اب یوسف علیہ السلام سے متعلق اور بنیامین سے متعلق حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان سب کے والد تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھائی میں نے تم سب کو معاف کیا، اور سنو معاف نہیں کیا میں اللہ سے بھی تمہارے لیے استغفار کروں گا. یہاں پر یہ سبق دیا کہ اولاد کے نغمے نہیں گانے چاہیے ہر وقت، کیا میری اولاد تو ایسی ہے، بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے. اولاد کو معاف کرنا چاہیے اور ان سے متعلق اس طرح کی الٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ اتنے سارے پیغام جو میں شاید ابھی بھی مکمل بیان نہیں کر سکا کہ وقت بہت زیادہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اتنا مزہ رکھا ہے، اتنے معاملات رکھے ہیں، معیشت، معاشرت، تقوی، صبر، شکر. حضرت یعقوب علیہ السلام سے صبر کروایا، حضرت یوسف علیہ السلام سے شکر کروایا، ان کو ماہر معیشت بنایا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں حضرت یوسف اور یعقوب علیہ السلام کو دی. اب آخر کے اندر اتنے بڑے نبی جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، وہ نبی بنے بعد میں، وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے اسلام کی حالت پر موت عطا کرنا، وہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے
مسلمانی کی حالت پر موت دینا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی جو خود نبی ہیں اور بیٹے ہیں نبی کے، پوتے ہیں نبی کے، بلکہ پڑ پوتے ہیں نبی کے، یعنی پیچھے 3 پشتوں کے اندر نبی چلے اور خود بھی نبی ہیں، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے اللہ میں نے وہاں دیکھیں گناہ سے بچ گیا تھا، میں وہاں گناہ سے بچا تھا، میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، میں تو ابا سے دور رہا، ایک لفظ نہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ آپ مجھے اسلام کی حالت پر موت دینا اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ یہ پیغام ہم سب کو دیا کہ ہم سب کو اللہ کے آگے ایسے ہی مانگنا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی سے مانگ، نہیں میں تو مومن مسجد کا امام صاحب ہوں، میں تو بیان کرتا ہوں، میں تو بڑا آدمی ہوں، میں تو بڑے بیان چلتے ہیں۔ کب انسان ہل جائے کچھ پتہ نہیں۔ عاجزی کے ساتھ کوئی بھی ہو، کسی تنظیم کا مطلب بڑی اسلامی تنظیموں کا بڑا ہو، خانقاہ کا بڑا ہو، تبلیغ کا بڑا ہو، مسجد کا بڑا ہو، سب کو یہ پیغام دیا کہ بڑے پن سارے ایک طرف، صرف اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ توبہ کرنی ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ نیکیاں مانگنی ہے، اللہ سے بھلائیاں مانگنی ہے، اور بس اسی طرح سے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ پیغام اس صورت کے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں جتنے پیغام ہیں ہمیں عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک اللہم ونتوب الیک رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نبیا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره وصلى الله وسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب.